السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں آمد، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ 10 محرم کی صبح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے حسین، موت ہمارے سر پر کھڑی ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہا، اے حسین، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 72 افراد تھے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا تھا۔ بھلا 22,000 کا 72 سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان 72 افراد میں ایک 1,000 کے برابر بھاری تھا، اور 10 محرم کو سب نے شہیدی کا جام پی لیا اور اپنی آخرت کی زندگی پا لی، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے اور بہادری کے ساتھ تنہا میدان میں آتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم نے دنیاوی دولت کے لیے آل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گلشنوں کے کئی پھول کو تباہ کر دیا اور رسول اللہ کے خاندان کے نوجوان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر دیا۔ تم نے میرے بھائی علی عباس کے بازو کاٹ دیے، میرے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کیا، اسے بھی شہید کر دیا، میرے علی اکبر کے سینے پر پرچھیاں برسائی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے 1000 علی اکبر، علی عباس، جعفر دیے ہوتے تو میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ، اس دین کے پیاسے نواسہ رسول امام حسین کی جنگ دیکھ۔ اور پھر کربلا میں بڑی سی فوج کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا لڑ رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن کا پیاسا تنہا امام حسین یزید کے بڑے سے لشکر پر اس قدر بھاری پڑ رہا تھا اور اس قدر بہادری سے لڑ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا وہ ہار جاتا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے آگے آنے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور یزید کی قوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ تو عمر بن سعد نے کہا، امام حسین کے ساتھ اکیلا اور تنہا مت لڑو، یہ علی کا شیر ہے اور میں نے امام حسین کی جنگ دیکھی ہے۔ ایک طرف 1400 کا لشکر، دوسری طرف تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھاری پڑ رہے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ یزید کی فوج بھاگنے لگی۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے، جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو اور اس کے قریب نہ جاؤ، یہ علی کا شیر ہے، اس کے ساتھ بس دور دور سے حملہ کرنا۔ اور عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو بھی ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرو۔
تو 1400 کے لشکر میں ایک ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسائے۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر برسائے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے برسائے، جس کے پاس پرچھیاں تھی اس نے پرچھیاں برسائی۔ اور تاریخ نے لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ جس کے پاس برسانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کربلا کی گرم مٹی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مارتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے اللہ اس 3 دن کے پیاسے نواسۂ رسول امام حسین کی جنگ دیکھ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ دور تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر بھی نہیں آتے تھے۔ دور سے انہیں کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ امام حسین ہیں۔ اور پھر غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین تمہارا اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اے حسین تم کامیاب ہو چکے ہو، اے حسین تم نے آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پا لی ہے۔ تو آواز سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ علی اکبر کی قربانی قبول فرما، اے اللہ میرے بھائی علی عباس کی قربانی قبول فرما، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کی قربانی قبول فرما، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی قربانی قبول فرما، اے اللہ کربلا کے شہداؤں کی قربانی قبول فرما، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس عظیم قربانی کے لیے اپنی اس حسین کو چنا، نواسۂ رسول حسین کو چنا، اے اللہ تو نے مجھے چنا، اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ تو نے اپنی عظیم قربانی کے لیے مجھ جیسے حسین کو چنا، اے اللہ تیرے دین کے خاطر میں نے اپنا سب کچھ گوا دیا، اے اللہ تو میری قربانی قبول فرما۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدی کا جام پیتے ہیں اور اپنے خون سے اسلام کے پرچم کو لہرا کر اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یزید کی فوج جشن مناتی ہے، یزید کی فوج خوشیاں مناتی ہے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر شمر حکم دیتا ہے کہ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹ لاؤ، تو یزید ان کے سر کے برابر ہمیں سونا دے گا۔ لیکن جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتا ہے تو ان کے چہرے میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر زور کی چیخ مارتا ہے اور دور چلا جاتا ہے۔ لیکن شمر ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صافے کو نکال دیتا ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹ دیتا ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، انہیں بالوں سے پکڑتا ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پر شمر سوار لیتا ہے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔